هم المعتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے۔ صلی علی محمد جب آپ کہتے ہیں تو صلات کا کیا معنی ہے؟ کبھی اس پر غور کریں۔ ہر وہ چیز جو بہتر ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بطور رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو صلات کہا جاتا ہے ان معنوں میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے صلات کے معنی روشن ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صلی علی محمد، تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے بہترین کے حقدار ہیں، تو صلات کے معنی اس معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا، جو تیرا سب کچھ، تیری ساری کائنات میں سے جو سب سے اچھا ہے، وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دے۔ تو جب خدا یہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات نازل ہوتی ہے اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ دنیا تو ہر بری چیز ان کی طرف پھینک رہی ہوتی ہے، اور خدا کے فرشتے ہر اچھی چیز ان کے اوپر نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر صلات بھیجتا ہے اور ان سے رحمت کا سلوک فرماتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ایک دائمی حالت کا نام ہے۔ جب سے دنیا میں نبوت ظاہر ہوئی، ہمیشہ سے یہ آیت یا اس آیت کا مضمون کار فرما رہا ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نام پر کسی نے کوئی آواز بلند کی ہو اور مخالفوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا ہو جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب مخالف اپنے اس سلوک کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ وہ لوگ جن کو خدا کی خاطر ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ناکام ہو گئے۔ ان کے مقدر میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مگر یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی کوشش سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ایسے حالات میں عبادت کو بھی اپنی بڑھا دو اور دعا کو بھی بڑھا دو، کیونکہ مختلف انسان مختلف حالتوں پر ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک جیسی ایمانی حالت نہیں ہوتی، ہر شخص میں ایک جیسی صبر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت کا عنوان خدا تعالیٰ نے یہ بنایا ہے خطرات کے بیان سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر فی ذات ہی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تمہیں صبر کا حوصلہ ہے، نہ تمہیں برداشت کی طاقت ہے، نہ تم دنیا کا مقابلہ کر سکتے، کیونکہ تم ایک کمزور جماعت ہو، ایسی کمزور ہو کہ لوگ تمہیں ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ طاقتور کو تو کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا کرتا۔ اس کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم یہ حل تمہیں بتاتے ہیں کہ تم خدا سے مدد مانگنا صلاۃ کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ یہاں صلاۃ کا معنی ہے عبادت کرنا، وہ چیز جو ہماری طرف سے خدا کی طرف جاتی ہے، اور یہ معنی اس معنی کے بظاہر الٹ ہیں۔ جب خدا صلاۃ بھیجتا ہے تو وہ عبادت نہیں کرتا بندے کی، وہ صلاۃ کے نتائج پیدا فرماتا ہے، اس لیے وہاں بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ جب بندے کو صلاۃ کی تاکید کی جاتی ہے تو یہ صلاۃ بالکل اور معنی بن جاتی ہے۔ یہاں ہے عبادت کرنا، خدا کے حضور جھکنا، اپنا کچھ نہ رہنے دینا، سب کچھ اس کا بنا دینا، اس سے پیار اور محبت کا تعلق جوڑنا۔ اور اس کی تشریح نماز میں اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی
جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ صلوات کیا چیز ہیں؟ یہ اتحیات ہیں، یہ تحفے ہیں۔ صلوات میں بہترین کا مضمون وہاں بھی تھا جہاں خدا بندے پر صلات نازل فرماتا ہے، اور بہترین کا مضمون یہاں بھی ہے جہاں بندہ عبادت کے ذریعے خدا کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ ایسا حیرت انگیز کامل نظام ہے اسلام کا کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ جب بندے کو صلات کا حکم دیا تو اس کا معنی یہ کر دیا خود ہی، اتحیات ہو، صلات نام ہے تمہارے تحفوں کا۔ اور یہ جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ تحفہ چنتے وقت انسان گندی چیز نہیں چنا کرتا، ادنا چیز نہیں چنا کرتا، بلکہ بہترین چنتا ہے، اور اس کی پیکنگ بھی بعض دفعہ بہت اچھی کرتا ہے، بہت خوبصورت رنگ میں سجا کر پیش کرتا ہے۔ تحفے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ سب سے اچھی چیز ہو، اور تحفہ ہر دوسرے مالی تبادلے سے مختلف چیز ہے۔ صدقہ دیتے وقت بعض لوگ جو یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کی خاطر دے رہے ہیں، وہ ادنا چیز چن لیا کرتے ہیں۔ ٹیکس دیتے وقت لوگ کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زمینوں کی حد بندی ہو رہی ہو اور کچھ زمین دینی پڑے تو وہ کلر والا ٹکڑا چنیں گے یا ناکارہ چنیں گے کہ یہ دے دیا جائے۔ صرف ایک تحفہ ہے جس میں تحفہ دینے والا بہترین چیز چنتا ہے، اور اگر وہ بدترین چنے گا تو وہ تحفہ رہے گا ہی نہیں۔ تحفے کی ذات کے خلاف ہے یہ بات کہ گندی چیز دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ایسے واقعات آنے والے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمہیں صلات کی ضرورت پڑے گی، اور صلات اس عبادت کو کہتے ہیں جو بہترین ہو، جس میں انسانی زندگی کا بہترین حصہ شامل ہو، پیار اور محبت کے نتیجے میں کی جائے۔ اور تحفے نے ہی یہ بات بھی ہم پر روشن کر دی کہ عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس میں محبت الہی نہ ہو، کیونکہ تحفہ صرف محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے، جبر کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے۔ بیگار کا نام تو تحفہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹیکس کا نام تو تحفہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تحفہ تو ہے ہی وہ جو دل کو مجبور کر دے اور تکلیف بھی انسان اٹھائے تو اس میں مزہ حاصل کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی عبادت کرو جس کی وجہ محبت الہی ہو، اس عبادت میں تمہارا پیار جان ڈال دے، ایک زندگی پیدا کر دے، اور ایسی حالت میں اپنے رب سے مدد مانگا کرو کہ تمہارا دل وفور محبت سے اس کے لیے اچھل رہا۔ والصبر، اور نماز پر صبر سے قائم ہو جاؤ، کسی حالت میں بھی اس صلات کی حالت کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا معنی ہے استعینوا بالصبر، بظاہر اگر تمہاری دعا قبول نہ بھی ہوتی ہو تب بھی تم نے دعا نہیں چھوڑنی۔ بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا، تو استعینوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، مانگتے چلے جانا ہے۔ جیسا کہ بارہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یہ مثال دیا کرتے تھے اولیاء اللہ کی حکایات میں سے، وہی مثال صادق آتی ہے اس آیت پر۔ ایک ولی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز رات کو تہجد میں ایک دعا مانگا کرتا تھا، اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آیا کرتی تھی کہ ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی۔ اس کا ایک مرید تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا، چند دن اس کو بھی یہ آواز آئی۔ بعض الہامات میں ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، چنانچہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہی قرآن کے بعض دفعہ کاتبوں کو بھی وہی لفظ سنائی دیے۔ تو بہرحال اس کو بھی یہ آواز آتی تھی کہ خود یہ دعا کر رہا ہے میرا پیر، اور اللہ کہتا ہے کہ تیری دعا نامقبول۔ چند دن میں وہ تھک گیا اور بیزار ہو گیا۔ اس نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ میں رد کر دی ہے آپ کی دعا،
اور روزانہ اٹھ کر پھر وہی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم اتنی جلدی تھک گئے ہو، میں 12 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور میں نہیں تھکا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مالک ہے اور میں فقیر ہوں۔ فقیروں کا کام مانگنا ہے اور مالک کا کام ہے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ اس لیے میں تو بہرحال اپنی عبودیت کی حالت کو قائم رکھوں گا اور مانگتا چلا جاؤں گا۔ جب اس نے یہ فکرہ کہا تو اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے، میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور اس عرصے میں تو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول کر لی۔ یہ معنی ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اپنی دعاؤں سے عاجز نہ آ جانا، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا تعالیٰ سن نہیں رہا۔ بعض دفعہ وقتی طور پر بعض کمزور انسانوں پر اندھیروں کا وقت آ جاتا ہے اور وہ قومی مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ بھول جاتے ہیں اس آیت کے مضمون کو کہ کچھ نہ کچھ کے اوپر تو لازماً مصیبت پڑنی، ساری قوم بحیثیت قوم نہیں بچائی جاتی، بعض افراد کو قربانی دینی پڑتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے کہ ہماری دعا قبول نہیں، تو اللہ تعالیٰ شروع میں ان کو بتا دیتا ہے کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ پہلی آیت میں جو 2 چیزیں بیان فرمائی گئیں، آخر پر وہی 2 نتائج پیدا کیے گئے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ میں صبر کی تلقین فرمائی اور صلاۃ کی تلقین فرمائی، اور نتیجہ کیا نکالا؟ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا صبر قبول ہو گیا ہے درگاہ الہی میں۔ اور جو صلاۃ کا جواب تھا وہ اس طرح دے دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اے بندو ایک وقت وہ تھا کہ تم صلاۃ بھیج رہے تھے اپنے خدا کے حضور، اب خدا کی صلاۃ تم پر نازل ہو رہی، وہ ساری باتیں تم پر خدا سے بے انتہا بڑھ کر لوٹ رہی ہیں۔ یہ ہیں خوشخبریاں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے۔ اس میں ڈرانے کی کون سی بات ہے؟